گفتگو کے لیے میں سورہ توبہ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ قرآن حکیم کا 9 نمبر سورہ ہے اور 99 نمبر آیت ہے، 99 نمبر آیت ہے۔ ارشاد رب العزت ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ۔ اللہ آپ کی عمر دراز کرے۔ بڑا اچھا آپ نے سنا۔ پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں، 9 نمبر سورہ ہے اور 99 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جی 90 کدھر ہے؟ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ۔ جی کیا کہتے ہیں آپ؟ اور کچھ گاؤں والے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ رکیے گا، من العرابی، آپ نے سنا ہے جی ترجمہ؟ آپ نے کیا ترجمہ سنا ہے جی؟ کچھ گاؤں والے ہیں۔ کیا آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ آیت کے بارے میں ذکر مولا علی کا نہیں ہے؟ یعنی مولا علی کے بارے میں قرآن یہ تو نہیں نہ کہہ سکتا کہ بھائی مصطفیٰ علی آپ کے پاس دور گاؤں سے آئے ہیں۔ اور یہ بھی پکی بات ہے کہ آیت میں بات امام حسن پاک کی بھی نہیں ہے۔ قرآن یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ دور گاؤں سے حسن آپ کے پاس آئے ہیں، دور پنڈ سے امام حسن آپ کے پاس آئے ہیں۔ اور یہ بھی آیت کی نص سے ثابت ہو گیا کہ بات امام حسین کی بھی نہیں ہے۔ اچھا، بات علی کی بھی نہیں، بات امام حسن کی بھی نہیں، بات امام حسین کی بھی نہیں، تو پھر یہ گاؤں والے کون ہیں جناب؟ پھر گاؤں والے کون ہیں؟ دور چک سے آنے والے کون ہیں پھر؟ بھئی کون سی پریشانی والی بات میں نے پوچھ لی ہے؟ اب جو باہر سے آئے ہیں وہ صحابہ ہیں۔ جو باہر سے آئے ہیں وہ کون ہیں؟ صحابہ ہیں نا۔ اب ہمیں یعنی آیت سے پتہ چل گیا کہ جو آیت ہم سن رہے ہیں اس آیت کا تعلق نبی پاک کی آل پاک کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ شاباش بیٹا، بلکہ حضور کے صحابہ کے ساتھ ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے میرا محبوب یہ تیرے جو صحابہ ہیں، من یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ شاباش، میں اللہ اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ ان کے مکان بے شک کچے ہیں پر ان کے ایمان بڑے پکے ہیں۔ ان کے ایمان بڑے پکے ہیں۔ یؤمن باللہ والیوم الآخری، یہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور قیامت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا وَيَتَّخِذُوا مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ۔ اللہ خوش رکھے آپ کو۔ جی جناب۔ اور جو خرچ کرے اسے اللہ کی نزدیکیوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے محبوب یہ تیرے صحابہ دور دور سے چکوں میں سے پیدل سفر کر کے اپنے سروں پر
اپنی فصلیں اٹھا کر لاتے ہیں اور آ کر آپ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں، اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ جب ہم نبی پاک کی بارگاہ میں یہ خرچ کریں گے، مصطفیٰ مسکرائیں گے، جب تبسم فرمائیں گے تو اللہ کا ہمیں قرب بھی نصیب ہوگا اور رسول کی دعا بھی نصیب ہوگی۔ اللہ کا ہمیں قرب بھی نصیب ہوگا اور رسول کی الا انہا قربۃ لہم۔ ہاں ہاں، وہ ان کے لیے باعث قرب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا قرب ہے تیرے صحابہ کے لیے، میں صدقے جاؤں اللہ کے کلام پر اور حضور کے صحابہ پر۔ تمام مکاتب فکر کے علماء اس آیت پر متفق ہیں کہ یہ آیت حضور کے صحابہ کے بارے میں ہے۔ تو رسول جنہیں دعائیں دیں وہ سرکار کے صحابہ ہیں، مجھے بڑا مزہ آیا۔ مصطفیٰ جنہیں دعائیں دیں وہ حضور کے صحابہ ہیں۔ اللہ جنہیں اپنا قرب دے وہ سرکار کے صحابہ ہیں۔ اللہ کی جو رحمت کے حقدار ہوں وہ سرکار کے صحابہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ غفور الرحیم، میں اللہ ان پر رحم بھی کرتا ہوں اور ان کی پردہ پوشی بھی کرتا ہوں۔ اللہ جن کی پردہ پوشی کرے وہ سرکار کے صحابہ ہیں، اللہ جن پر رحم کرے وہ سرکار کے صحابہ ہیں۔ پینسل ہے جی آپ کے پاس؟ یہ مجھے ذرا پینسل دیجیے گا، چلتی ہے نا یہ؟ لو جی مجھے یہ لکھ لینے دیں کہ ہم نے ایک آیت میں سے یہ چیزیں پڑھی ہیں، اللہ پردہ پوشی کرے اور اللہ جن پر رحم کرے، مصطفیٰ جن کے لیے دعا کریں، اللہ جنہیں قرب دے، اللہ کی جو رحمت کے حقدار ہوں وہ حضور کے صحابہ ہیں۔ یہ 5 چیزیں ہمیں اس آیت میں سے ملی ہیں اور ان 5 چیزوں پر ہم رکیں گے نہیں، جلدی سے آگے بڑھیں گے تاکہ بات آگے چل سکے۔ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں، سغی شاہ صاحب 3 سورہ ہے اور 133 نمبر آیت ہے، 134 نمبر آیت ہے، 135 نمبر آیت ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 3 سورہ ہے اور یہ اس کی 133 نمبر آیت ہے۔ مالک نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَالنِّعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ بسم اللہ، اللہ عمر دراز کرے، برکت دے آپ کو۔ جی شاہ جی۔ اور اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اور بسم اللہ بسم اللہ، جیتے رہیں، خیر ہو آپ کی۔ جی
اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف. اللہ اپنے نبی کے صحابہ سے فرماتا ہے ایک دوسرے سے آگے نکلو، ایک دوسرے سے آگے نکلو، نہیں بولے سارے، ایک دوسرے سے. پروردگار کس بات میں؟ فرمایا اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگنے میں دیر نہ کرو. اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگنے میں نہیں، جلدی جلدی بولے نا جی، اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگنے میں دیر نہ کرو، جلدی کرو اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگنے میں. آگے جی. اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑان میں سب آسمان و زمین آ جائیں. آسمانوں اور زمین سے بڑی چوڑی جنت کی طرف آؤ. اعدت للمتقین، یہ اللہ نے تیار ہی متقین کے لیے کی ہے جناب. والذی ينفقون فی السراء والضراء، وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور رنج میں. اللہ فرماتا ہے محمد بادشاہ آپ کے صحابہ تنگ دستی میں ہوں یا فراخی میں ہوں، ان کے گھر لنگر بھرا ہوا ہو یا ان کے گھر میں تنگی ہو، میرے نام پہ خرچ کرنے میں کبھی کمی نہیں کرتے. میرے نام پہ قربانی کرنے میں آپ کے صحابہ کبھی کمی نہیں کرتے، کبھی بھی کمی نہیں کرتے. پھر جی. اور غصہ پینے والے. والکاظمین الغیظ، یہ نہیں کہ آپ کے غلاموں کو غصہ نہیں آتا، لیکن یہ آپ کی تربیت کا اثر ہے کہ وہ غصے کو پینا جانتے ہیں. یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ صحابہ. حضور کے صحابہ کی بات ہو رہی ہے. والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے. محبوب آپ کے صحابہ کی یہ تربیت ہے آپ کی طرف سے کہ ان میں عفو اور درگزر کا ملکہ ہے، وہ لوگوں کو درگزر کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں. او میرا اللہ فرما رہا ہے محمد تیرا ابو بکر میرا محبوب ہے، تیرا عمر میرا محبوب ہے، تیرا عثمان میرا محبوب ہے. محبوب فاتبعونی پر عمل کرنے والے یحببکم اللہ کی منزل پر بیٹھے ہیں. میں اللہ تیرے صحابہ کا محب ہوں اور تیرے صحابہ میرے محبوب ہیں. اب مجھے بتائیں کہ حضور کے صحابہ کا کیا مقام ہے؟ اللہ خود جن کا محب ہے. مجھے مزہ آ رہا ہے، میں پھر سے کہنا چاہ رہا ہوں کیا مقام ہے سرکار کے صحابہ کا جن کے بارے میں دیکھیں جی. پتہ کیا بات ہے، میں نے جو پہلی آیت پڑھی وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، دور گاؤں سے کچھ لوگ آئے ہیں، کبھی بھی علی نہیں ہو سکتے، حسین نہیں ہو سکتے، حسن نہیں ہو سکتے، تو جو پیچھے بچے ہیں وہ صحابہ ہیں. تو 5 چیزیں ہمیں پہلی آیت میں سے حضور کے صحابہ کے بارے میں قرآن نے بتائیں کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میرا قرب ان کے لیے ہے. یہ بہت بڑا جملہ تھا. رسول ان کو دعائیں دے رہے ہیں اور اللہ کی یہ رحمت کے حقدار ہیں. اللہ ان کی پردہ پوشی فرماتا ہے، اللہ ان پہ رحم کرتا ہے. پہلی آیت تو فائنلی ہو گئی نا کہ یہ کسی اور کے بارے میں نہیں ہے، یہ حضور کے صحابہ کے بارے میں. اب دوسری آیت میں بھی ہمارے جو اہل تشیع برادران ہیں ان کا تو خیال ہے کہ مولا علی تو معصوم ہے، ان کا خیال ہے مولا علی تو معصوم ہے. تو یہاں آیت کہہ رہی ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، جب ان کی جان پہ کوئی ظلم وہ کر لیں یا ان سے گناہ ہو جائے تو پھر یہ کون ہوئے؟ حضور کے صحابہ سے. کون ہوئے پھر یہ؟ سرکار کے. تو پھر میں کنفرم آیتیں کن کے بارے میں پڑھ رہا ہوں؟ نبی پاک کے.
اصحابہ پاک کے بارے میں پڑھ رہا ہوں. اب اگر یہ آیتیں صحابہ کے بارے میں ہیں تو پھر توجہ سے سنیں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے محبوب والکاظمین الغیظ، یہ غصے کو پینے والے ہیں. والعافین عن الناس، یہ لوگوں کو درگزر کرنے والے ہیں. محبوب ینفقون فی السراء والضراء، یہ تنگ دستی ہو یا فراخی ہو تیرے میرے نام پہ قربانی کرنے والے ہیں. محبوب والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. جی. اور وہ کہ جب کوئی بے حیائی یا اپنی جانوں پر ظلم کریں اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. بڑا خوبصورت ترجمہ ہے، اللہ کو یاد کر کے اپنی گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. لیکن قرآن کے الفاظ یہ ہیں ذکر اللہ، یہ گناہ کر کے اللہ کے ذکر کی طرف آتے ہیں. تو یہ میرا آپ کے ساتھ ادار ہو گیا. میں زندہ رہا تو ہمارا موضوع ذکر اللہ ہوگا. ہم ذکر اللہ پہ بات کریں گے آپ کے ساتھ. اگر میں زندہ رہا، اللہ نے توفیق دی، تو ہم ذکر اللہ پہ بات کریں گے. یہ اللہ کا ذکر کیا ہے، ہاں تو اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ 8 دن پہلے میں وہاڑی چوک سے گزرا ہوں تو ایک مرید نے میری گاڑی کو کھڑا کیا. اس نے مجھے نئے سال کی ڈائری پیش کی اور اس نے کہا سرکار یہ تحفہ ہے، نئے سال کی ڈائری ہے. میں نے وہ ڈائری قبول کی. میں چلنے لگا تو مجھے کہتا ہے میں نے پتا آپ کو ڈائری کیوں دی ہے. میں نے کہا بھائی کیوں دی ہے؟ کہنے لگا مجھے یقین ہے کہ آپ ہر روز ایک دفعہ ڈائری پر نظر دیتے ہیں تو اسی بہانے مجھے یاد کر لیں گے آپ. میں مسکرا پڑا. میں نے کہا حاکمی صاحب، وہ حاکمی صاحب ہیں، چشتی ہیں تو انہیں ہم پیار سے حاکمی کہتے. میں نے کہا حاکمی صاحب آپ کی ڈائری کتنے کی ہے؟ مجھے کہنے لگا 400-500 کی تو ہوگی. میں نے کہا یار بڑی قیمتی زمین کا فرش اللہ نے میرے لیے بچھایا ہے اور بڑا قیمتی آسمان کا چھت مجھے دیا ہے، قیمتی گاڑی مجھے دی ہے، اعلیٰ لباس دیتا ہے، ہر 3 ٹائم کو VIP کھانے کو دیتا ہے. اتنے کرم ہیں، اتنے احسان ہیں نا میرے اوپر، وہ تو مجھے کبھی یاد نہیں آیا. اور تو یہ 400 کی ڈائری دے کے سمجھتا ہے کہ میں تجھے یاد کروں گا. اسے تو مجھے کہنا پڑ گیا فذکرونی، کبھی مجھے یاد تو کیا کرو. ہائے ہائے کبھی مجھے یاد تو کیا کرو. وہ حاکمی صاحب اس بات پہ بڑے جو ہے نا یعنی کانپ گئے کہ یہ میں نے کیا کہا اور یہ کیا ہو گیا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کی یاد جو ہے نا اس پہ کبھی باقاعدہ خطاب ہوگا کہ اللہ نے فرما دیا کہ مجھے یاد کرو. سب کچھ دینے والا اللہ کو کہنا پڑا کہ مجھے یاد کیا کرو. تو میں عرض کر رہا ہوں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو یہ فوراً اللہ کے ذکر کی طرف آتے ہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور گناہ کون بخشے گا سوائے اللہ کے. کاش آپ یہاں پہ قدرت کے لہجہ مبارک پر اگر آپ نوٹ کریں تو آپ کو بڑا رومانٹک لہجہ نظر آئے گا. اللہ بادشاہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے محمد جی اگر میں انہیں معاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا. ہائے 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 ہائے. یہ مقام کن کا ہے؟ سرکار کے صحابہ کا. یہ مقام کن کا ہے؟ ذرا اونچی بولو. یہ مقام کن کا ہے؟ یہ مقام ہے سرکار کے صحابہ کا. یہ کن کا مقام ہے؟ سرکار کے صحابہ کا مقام ہے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور گناہ کون بخشے گا سوائے اللہ کے. اوہو میرا دل کر رہا ہے میں پھر پڑھوں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ
اور گناہ کون بخشے گا اور سوائے میرے اللہ کے؟ سرداروں، میرے صاحبوں، میرے سرداروں، اللہ اس آیت کے ان الفاظ میں فرما رہا ہے محمد جی آپ کے صحابہ کے اگر گناہوں کی معافی میں نہیں دوں گا تو کون دے گا؟ ہائے 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 وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اچھا دیکھیے گا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اڑ نہ جائیں، ایسوں کو بدلہ نہیں ان نہیں کے اگے رب نہیں کی۔ اجے اگے نہیں لم یصروا علی ما فعلوا، اور اپنے کی چونکہ اوہو اچھا شاہ جی ذرا مجھے دیجیے گا بات تھوڑی سی کھول لیں اور شاید اسی پر جمعے کو وائنڈ اپ کر لیا جائے گا۔ یہ پڑھیں گے آپ یہاں سے ایک ذرا دے دیں تھوڑا سا، لو جی تھوڑا سا ذکر اللہ بھی کھل جائے گا یہاں سے، اللہ کا ذکر بھی یہاں سے تھوڑا سا کھول کے سامنے آ جائے گا۔ جی شاہ جی۔ امتحان خرما فروش کے پاس ایک حسین عورت خرمے خریدنے آئی۔ کھجوروں کی دکان ہے، حضور کا غلام ہے، دکاندار ہے، کھجوریں لا کے کھڑا ہے، بیچ رہا ہے۔ ایک خوبصورت خاتون کھجوریں خریدنے آ گئی۔ انسان ہے، انسان ہے، نسیان سے ہے، بھول جانا فطرت میں شامل ہے۔ اچھا جی، اس نے کہا یہ خرمے تو اچھے نہیں ہیں، عمدہ خرمے مکان کے اندر ہیں۔ اس عورت سے کہنے لگا کہ اندر جو ہے نا دکان کے اندر اچھی کھجوریں ہیں، آؤ وہ نہ دکھاؤں تمہیں۔ اچھا جی، اس ہیلے سے اس کو مکان میں لے گیا اور پکڑ کر لٹا لیا اور منہ چوم لیا۔ بس ہو گئی، جب ہو گیا تو ہو گیا۔ اچھا جی پھر عورت نے کہا خدا سے ڈر، سنتے ہی اسے چھوڑ دیا اور شرمندہ ہوا۔ اللہ کا نام لیا، بی بی صحابیہ نے کپ کپی آ گئی، ہائے ہائے کپ کپی آ گئی۔ اچھا جی، اور شرمندہ ہوا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر دکان ہوا۔ کو چھوڑا، کھجوریں چھوڑیں، بیت اللہ نہیں گیا، مسجد نبوی نہیں گیا، سیدھا محمد کے قدموں میں آیا، بادشاہ رسول کی بارگاہ میں آیا، قدم بوسی کی آ کے۔ اللہ فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن سے گناہ ہو جائے یا بے حیائی ہو جائے اللہ کے ذکر کی طرف آتے ہیں۔ ہم سمجھے تھے کہ اللہ کا ذکر تسبیح ہے، اللہ 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 کر رہا ہوگا، نہ قرآن منوا رہا ہے محمد کا وجود خدا کا ذکر ہے۔ ہائے ہائے مصطفیٰ کا وجود خدا کا ذکر ہے۔ مجھے مزہ آ رہا ہے، میں نے کہا باقاعدہ تو خیر ذکر اللہ ادھار ہو گیا آپ کے ساتھ، باضابطہ میں اس پر کبھی خطاب کروں گا، لیکن اب ضمن میں آ گیا تو میں نے پڑھ دیا مصطفیٰ کا وجود خدا کا ذکر ہے۔ او حافظ صاحب، جماعتی صاحب، وہ آپ کیسے نعت پڑھتے ہیں؟ ذکر ہی نعت ذکر ہے، بات ہی خدا کی بات ہے، نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے، نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے، نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے، نبی کی بات ہی خدا کی۔ بڑا مزہ آ رہا ہے بھائی، آگے آگے۔ ید اللہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا، نبی کا ہاتھ ہی خدا، اور ید اللہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا، نبی کا ہاتھ ہی۔ اچھا یہ شاعر نے اچھا کلام لکھا ہے، لیکن تھوڑی سی تبدیلی
تبدیلی یہ ہے کہ نبی کی ذات ہی خدا کا ذکر ہے. آئے ہائے ہائے ہائے. نبی کی ذات ہی خدا کا ذکر. یار مزہ آیا یار, بھئی سواد ہے نا. نبی کی ذات ہی خدا کا ذکر ہے, نبی کی بات ہی خدا کی بات. نبی کی ذات ہی, نبی کی ذات ہی خدا کا ذکر ہے, نبی کی بات ہی خدا. تو ذکر اللہ وہ کدھر آئے؟ اللہ کے ذکر کی طرف آئے. کدھر آئے؟ اللہ کے. تو اللہ کا ذکر کون ہے؟ مصطفیٰ. اللہ کا ذکر کون ہے؟ مصطفیٰ. اب اللہ فرماتا ہے محمد بادشاہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. اب آپ کو سمجھ آئے گی اس بات کی. اب بندہ تیرے پاس آ گیا ہے, میں معاف نہ کروں تو کیا کروں؟ ہائے ہائے ہائے. بندہ تیرے پاس آ گیا ہے, میں معاف نہ کروں تو کیا کروں؟ بڑا مزہ آ رہا ہے یار. میں معاف نہ کروں تو کیا کروں؟ اب اگلے الفاظ پہ غور کریں گے, آپ کی روح کام جائے گی. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اڑ نہ جائیں. مصطفیٰ اب یہ اپنے گناہ پر اڑیں گے نہیں, کیونکہ معافی میں نے دے دی ہے, اور انہیں پتا ہے گارنٹی مصطفیٰ نے دے دی ہے. ہائے 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 ہائے, انہیں پتا ہے گارنٹی مصطفیٰ نے دے دی ہے. تیری گارنٹی کی وجہ سے اب یہ دوبارہ یہ کام نہیں کرنے والے. اب اللہ یہ کیا, یہ ہے صحابہ. اوئے ہوئے ہوئے, یہ کون ہے؟ اوئے ہوئے 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 اوئے ہوئے. آج کی تقریر کا آخری جملہ, اگر یہ جملہ آپ تک پہنچ گیا تو زمین کے زلزلے آتے رہیں, آپ کا عقیدہ نہیں ہلے گا آج کے بعد. بات سنو, وہ نفوس قدسیاں ہیں صحابہ, کہ اگر وہ کسی عورت کا منہ چوم لیں تو ان کے اس واقعے کو بھی خدا خود بیان کرتا ہے. نہیں, میری نالائکی ہے, میں نہیں سمجھا سکا, میری کم علمی ہے, میں بات واضح نہیں کر سکا. جن کی زندگی کے اتار چڑھاؤ کی کمنٹری خود خدا کرے, اوے میرے شیرو, میرے صاحبوں, میرے سرداروں, دیکھیں بات علی کی ہو یا امیر معاویہ کی ہو, بندے یہ وہ ہیں جن کے وجود سے سرزد ہونے والے کام خود خدا بیان کرتا ہے. نہیں میں آگے چل سکتا یار. او یار, میں پھر آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کے صحابہ وہ نفوس قدسیہ ہیں, وہ پاک بندے ہیں کہ جن کی زندگی کے معاملات کو خدا خود بیان کرتا ہے. حاجی لیاس صاحب آپ جاگ رہے ہیں جی؟ آپ میری بات کو سن رہے ہیں جی؟ اب ریاض صاحب میری بات کی طرف توجہ ہے. یعنی یہ صحابہ وہ نفوس قدسیہ ہیں, وہ پاک اجسام ہیں, وہ پاک ہستیاں ہیں جن کی زندگی میں ہونے والے واقعات قدرت کی زبان کا موضوع ہے. خدا بیان کرتا ہے یار ان کو کون بیان کرتا ہے؟ اب مجھے بتاؤ کہ اس سٹینڈرڈ کے بندے, اس کیلیپر کے بندے اگر آپس میں لڑ پڑے, انسان ہے
لڑے ہوں گے، شامل ہے ان کی زندگی۔ اب اگر یہ آپس میں لڑ پڑیں تو ہم جب ان کے بارے میں ان کی بات کرتے ہیں نا، ہم انہیں اپنے سٹیٹس پر لا کے بیان کرتے ہیں، ہم انہیں ان کی لڑائی، ان کے معاملات کو اپنی طرح لیتے ہیں جیسے ہماری لڑائی ہے۔ ہم میں سے اگر کوئی حق پر ہے، ہم میں سے اگر کوئی ناحق ہے، ہم حضور کے صحابہ کو اس لیول پر لا کے بات کرتے ہیں۔ او بھائی پہلے ان کا لیول تو چیک کرو، پہلے ان کے لیول پہ تو غور کرو کہ ان کا لیول یہ ہے کہ ان کے سارے کام خدا کی نگاہ میں ہیں اور ڈائریکٹ قدرت کی بارگاہ میں سے، بسم اللہ جیتے رہو بیٹا، قدرت کی بارگاہ میں سے ان کی کمنٹری چل رہی ہے۔ ان میں اگر کوئی میچ ہے تو کمنٹری خدا کر رہا ہے۔ اچھا ہم میں سے اگر کوئی بڑی چھلانگ لگاتا ہے نا صحابہ کی بات کرتے ہوئے، بڑی کوئی چھلانگ لگاتا ہے تو وہ اپنے پیر خانے کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے، بھائی اگر ایک پاسے میرا پیر ہوئے، او بھائی تیرا پیر ان کے برابر نہیں ہو سکتا، ان کی کمنٹری خدا کر رہا ہے۔ ان کی کمنٹری کون کر رہا ہے؟ خدا کر رہا ہے۔ جن کی کمنٹری خدا کرے ہم انہیں اپنے لیول پر لا کر ان کی لڑائیوں، ان کے معاملات کو مباحث بناتے ہیں، بحث کرتے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ مشاجرات صحابہ آپ سمجھیں، مطلب یہ جو صحابہ کے آپس کے معاملات ہیں، جہاں جہاں ان کی کوئی لڑائی کا پہلو ہے، ہمیں وہ ڈسکس کرنے کا حق ہی کوئی نہیں، عوام الناس میں تو یہ حق نہیں ہے، کیونکہ نہ آپ کو ان کے سٹینڈرڈ کی سمجھ آئے، نہ آپ ان کے سٹینڈرڈ تک پہنچ سکیں۔ آپ کو یہ بھول جاتا ہے کہ وہ چمی لے لینا کسی کی تو وہ قرآن کی آیتوں میں آتا ہے۔ میری بات کی آپ کو سمجھ آئی ہے کچھ تھوڑی سی؟ بس اتنا ہی کافی ہے کہ یہ مقام کن کا ہے؟ سرکار کے صحابہ کا ہے۔ اب یہ آیتیں ذرا پوری کر لیں اور اس کے بعد فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا۔ جناب ایسوں کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں ہیں اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ جناتو لفظ ہے، جناتو جنتیں ہیں۔ اللہ نے پہلی فرمایا تھا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّهِمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، ایک جنت کی طرف بھاگو، ایک جنت۔ تم معافی مانگو گے، بخشش کی استغفار کرو گے، میں تمہیں ایک جنت دوں گا۔ اب اسی آیت کو آگے چلاتے ہوئے اگلی آیات میں فرمایا میں تمہیں جنتیں دوں گا۔ ہائے ہائے ہائے، ایک جنت دوں گا، اب کہا جنتیں دوں گا۔ کوئی محسوس کرے گا قرآن کو؟ کوئی فیل کرے گا کلام مجید کو؟ جب تم خود مصلی پر آتے ہو تو اگر میں تمہیں معاف کر دوں تو میں تمہیں جنت دیتا ہوں، لیکن اگر تم گناہ کر کے محمد کی بارگاہ میں آتے ہو میں تمہیں جنتیں دیتا ہوں، پھر میں تمہیں جنتیں دیتا ہوں۔ آپ کو سمجھ آئیے جناب؟ اچھا اب یہ جنت کس پر ہے؟ وَالنِّعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ پر، یہ جتنے بھی اعمال ہیں یہ ان کا اچھا صلہ ہے۔ جنتیں تمہارے اعمال کا اچھا صلہ ہے۔ کوئی بندے بیٹھے ہیں یہاں پہ، کوئی بیٹھے ہیں جنہوں نے قرآن سنا ہے؟ صحابی سے کام کیا ہوا وہ آپ نے سن لیا، دوبارہ نہیں بیان ہوگا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اوکے۔
اب اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ تیرے اس کام کے صلے میں ہم تمہیں جنتیں دے رہے ہیں، جنتیں۔ میں منت ہی کر سکنا نا اپنے رب دی بارگاہ چ، اللہ بادشاہ کام تے پٹھا ہویا ہے، تو آنا میں جنتاں دینا پیا، جنتاں۔ اللہ فرماندا ہے تینوں او دا پٹھا کم نظر آوندا ہے پیا، مینوں او محمد دے سامنے کھلوتا نظر آوندا ہے پیا۔ تینوں او دا پٹھا کم نظر آوندا ہے پیا، مینوں او مصطفیٰ دے سامنے کھلوتا نظر آوندا ہے پیا۔ مصطفیٰ دے سامنے کھلونا، بارگاہ رسالت چھت بن کے کھلو جانا، زندگی دے سارے پٹھے کماں نوں نیکیاں وچ بدل کے جنتاں دا حقدار بنا دیندا ہے۔ یہ مقام ہے حضور کے صحابہ کا، یہ مقام کس کا ہے؟ سرکار کے۔ تو ہم کتنی آیتیں پڑھ سکے ہیں؟ یعنی ہم نے 1 2 3 4، یہ کتنی ہے وسارعوا سے لے کر 1 2 3 3 یہ ہیں، اور ایک پہلی 4 آیتیں آج کے جمعے میں ہم نے پڑھی ہیں سرکار کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے بارے میں۔ ہم نے کیا پڑھا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے میرے قرب کے حقدار ہیں آپ کے صحابہ، میں ان کی پردہ پوشی کرتا ہوں آپ کے صحابہ کی، رسول انہیں دعائیں دیتے ہیں، حضور کے صحابہ اللہ کی رحمت کی چھاؤں میں رہتے ہیں، حضور کے صحابہ اللہ ان کی رحم کرتا ہے، حضور کے صحابہ وہ جنت کی طرف معافی مانگنے میں دیر نہیں کرتے، حضور کے صحابہ غصہ آ جائے تو اس کو پی جاتے ہیں، حضور کے صحابہ ایک دوسرے سے درگزر کرنے کا معاملہ کرتے ہیں، حضور کے صحابہ اللہ انہیں اپنا محبوب رکھتا ہے، اللہ انہیں اپنا محبوب رکھتا ہے، خود خدا ان کا محب ہے۔ حضور کے صحابہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو وہ فوراً مصطفیٰ کے پاس آتے ہیں، حضور کے صحابہ جب وہ محمد بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے میں معاف نہ کروں تو کون معاف کرے گا؟ یہ حضور کے صحابہ، اور پھر وہ استغفار کرتے ہیں، پھر اللہ فرماتا ہے میں انہیں جنتوں کا مالک بناتا ہوں، پھر اللہ فرماتا ہے ان کے نیک اعمال کا بدلہ ہے۔ یہ مقام ہے سرکار کے صحابہ کا، یہ مقام کن کا ہے؟ سرکار کے، یہ سٹیٹس ہے حضور کے صحابہ اکرام کا۔ تو اب یہ سٹیٹس تو ہے سرکار کے صحابہ کا، اب جہاں صحابہ کا یہ مقام ہے وہاں صحابہ کی جان حضور سیدنا صدیق اکبر کا کیا مقام ہوگا؟ ہے وہاں حضرت ابو بکر کا۔ اچھا ابو بکر کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ اے تے کوئی گل نہ ہوئی، اینے نقش بندی بیٹھے ہون تے ابو بکر کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ جو نہیں جی انج تے نہ کرو، باقاعدہ کو ریزن بیان کرو۔ کوئی چکر نہیں جی، آندے نے تو دسیا پر سانو بھول گئے۔ اچھا چلو بہرحال چلے گا یہ سلسلہ محبت، اب وقت ختم ہو گیا، وقت ختم ہو گیا۔ ابو بکر جی یا رسول اللہ یہ میری انگوٹھی لے جاؤ اور اس پر لا الہ الا اللہ، بس اتنا ہی، بس اس سے زیادہ نہیں، سنیارے سے جا کے نا یہ انگوٹھی پہ لکھوا لاؤ۔ حضرت ابو بکر بازار آئے، وہ جو انگوٹھیوں کو بنانے والا سنیارا تھا
اسے کہنے لگے یہاں پہ لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنیارے نے انگوٹھی بنائی، ابو بکر نے انگوٹھی لی، بارگاہ رسالت میں پہنچے، حضور نے انگوٹھی پہن کر کہا ابو بکر تمہیں کہا تھا لا الہ الا اللہ لکھواؤ، تم نے یہاں لکھوایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے غلام ابو بکر صدیق۔ یہ تو تمہیں نہیں کہا تھا میں نے۔ جب یہ بارگاہ رسالت سے یہ جملہ نکلا تو ہاتھ جوڑ کر ابو بکر عرض کرنے لگے عالم پناہ آپ نے تو یہی کہا تھا لا الہ الا اللہ لکھوا لو، لیکن میری غیرت ایمانی نے مجھے اجازت نہیں دی کہ خدا کو رسول سے جدا کروں، خدا اور رسول کو جدا کروں، یہ میری غیرت ایمانی نے اجازت نہیں دی، اس لیے میں نے اس سے کہا لا الہ الا اللہ مصطفیٰ کی طرف سے لکھ دو، محمد الرسول اللہ ابو بکر کی طرف سے لکھ دو۔ تو فرمایا یہ تو نے ابو بکر صدیق کو لکھوایا نیچے؟ فوراً اللہ نے فرمایا جبریل زمین پہ جا میرے حبیب کو میرا سلام کہہ اور کہنا محمد بادشاہ نہ تو سنیارے نے لکھا ہے نہ ابو بکر نے لکھوایا ہے، اب یہ جو آپ آگے پڑھ رہے ہیں یہ تو خدا لکھوا رہا ہے، یہ خدا لکھوا رہا ہے۔ جبریل نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ اس انگوٹھی کے نیچے غلام ابو بکر یہ خدا لکھوا رہا ہے۔ پوچھا جبریل اس کی کیا وجہ ہے؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے جب ابو بکر خدا کو رسول سے جدا نہیں کرتا، بولو یار جسے سمجھ آئیے، جب ابو بکر خدا کو رسول سے جدا نہیں کرتا تو خدا بھی رسول سے ابو بکر کو جدا نہیں کرتا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہے۔